غدیر فقط ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک عقیدے کا نام ہے۔ غدیر گلشن توحید کے غنچوں کو سیراب کرنے والا پانی ہے۔ 1400 سال سے محبان اہل بیت غدیر کے اس بابرکت پانی کو شجر ولایت کی جڑوں میں چھڑکتے ہیں اور وہاں سے عقائد حقہ کے ہرے بھرے پودوں اور محبت اہل بیت کے خوبصورت پھولوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض و عداوت رکھنے والوں سے اظہار برات کر کے اطراف کے کانٹوں اور شوریدہ زمین کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ غدیر کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ غدیر اصل میں ایک پل صراط ہے جس پر مومن تو آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، لیکن ہر منافق اور ہر دشمن اہل بیت کٹ کر نیچے گر جائے گا۔ غدیر ایک ایسا پروگرام ہے جس کا منصوبہ ساز پروردگار عالم ہے، اعلان کرنے والے رسول خدا ہیں، اور اسے جادہ عمل پہنا ائمہ اطہار علیہم السلام۔ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت فخر و مباحت کیا، اور جب ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی طرف سے آپ کے لیے پیغمبر کی عطا کردہ سب سے بڑی فضیلت کون سی؟ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا کے حکم سے مجھے غدیر قم میں ولایت کا تاج پہنانا، یہ سب سے بڑی فضیلت مجھ کو عطا کی تھی۔ باقاعدہ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی، ان کی اس کتاب کے اندر بھی حدیث نمبر 60 کے ذیل میں یہ روایت جو ہے بیان کی گئی، اور کتاب سلیم ابن قیس الہلالی کا اردو ترجمہ بھی اسرار آل محمد کے نام سے ہو چکا۔ اچھا، خود آپ لوگوں کے لیے انتہائی فضیلت کا باعث ہے آج کا دن، ہم آپ سب لوگوں کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے والوں کی مثال آدم کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کی مانند، اور جنہوں نے روز غدیر آپ کی ولایت کا انکار کیا ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہم آپ لوگ جو کہ مولا کی ولایت کے اوپر عقائد مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی مثال آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتوں کی مانند قرار دی گئی۔ اور صرف یہی نہیں کہ انسانوں ہی کو فقط جو ہے انہی کے سامنے ولایت امیر المومنین پیش کی گئی، بلکہ کائنات کی ہر چیز پر ولایت امیر المومنین پیش کی گئی، ہر چیز پر، حتیٰ کہ آسمانوں تک کے اوپر پیش کی گئی۔ جب یہ ہمارے 8ویں امام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ خدا نے آسمان والوں پر غدیر کے دن جب ولایت پیش کی تو 7ویں آسمان نے سبقت کی، 7ویں آسمان تو پروردگار نے اسے اپنے فرش کے لیے مزین فرما دیا۔ اس کے بعد 4تھے آسمان نے سبقت کی، یعنی آگے بڑھ کر ولایت علی کو قبول کیا، تو پروردگار نے اس کو بیت معمور سے مزین فرما دیا۔ اس کے بعد پہلے آسمان نے سبقت کی تو پروردگار نے اسے ستاروں سے مزین فرمایا، اور زمین کے حصوں کے اوپر جب ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے مکے نے ولایت قبول کی، اس کے بعد مدینے نے ولایت قبول کی، اور اس کے بعد پھر کوفے نے ولایت قبول کی۔ اور جب جمادات وغیرہ کے اوپر ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے جن پتھروں نے ولایت کو قبول کیا اس میں عقیق تھا، فیروزہ تھا، اور اس کے بعد پھر یاقوت تھا۔
یہی وجہ ہے کہ سب بڑے بڑے پریشس اسٹون جو ہیں جو کہے جاتے ہیں، انہوں نے ولایت علی کو قبول کرنے میں سبقت کی تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سونے اور چاندی نے بھی ولایت کو قبول کرنے میں سبقت کی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی طور پر عزت اور مقام اور قدر و قیمت ان دھاتوں کی جو بہت بڑھ گئی، اور اسی طرح سے پانیوں کے اوپر ولایت کو پیش کیا گیا۔ وہ پانی کی جس نے ولایت کو قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا، خوشگوار ہو گیا، استعمال کے قابل ہو گیا، اور وہ تمام پانی کے جو کڑوے ہیں، کھارے ہیں، شوریدہ ہیں، استعمال کے قابل نہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی طریقے سے روایتوں میں کہ پرندوں تک کے اوپر ولایت علی کو پیش کیا گیا۔ وہ تمام پرندے جو بہت خوش الحان ہیں، بہت اچھی آوازوں والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کو قبول کیا۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ جو فصیح ترین جو گفتگو کرتے ہیں یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کو اس انداز سے قبول کیا۔ یہ وہ دن ہے بہرحال کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی، حضرت موسیٰ نے اسی دن حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا حضرت موسیٰ نے۔ یہ وہی دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمعون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یعنی انتہائی عظمت کا حامل یہ دن ہے کہ جب ہم اس دن کے اندر سانس لے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ شاید کوئی یہ گمان کرے کہ خدا نے غدیر سے زیادہ بھی کسی اور دن کو محترم قرار دیا ہے۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، نہیں خدا کی قسم نہیں، نہیں خدا کی قسم نہیں۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کا لقب ہی صادق ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص گمان کرتا ہے تو وہ اپنے گمان میں حق نہیں ہے۔ اس دن سے زیادہ کوئی دن خدا کے نزدیک محترم نہیں۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن 4 دنوں کو دلہنوں کی طرح سے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ 4 دنوں کو دیکھیے، قیامت کے دن ہر تمام حقیقتیں ایک زندہ وجود کی مانند موجود ہوں گی، تو ہر چیز وہاں پر زندہ ہو جائے گی۔ ان 4 دنوں کو دلہن کی مانند بارگاہ خداوندی میں قیامت کے روز پیش کیا جائے گا، جس میں سے ایک تو عید الفطر ہے، ایک عید قربان والا دن ہے، ایک روز جمعہ ہے جس کو روایت میں اس کو بھی عید کا اور خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے، اور ایک ہے عید غدیر۔ اور ان تمام دنوں میں عید غدیر کی حیثیت ایسی ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوا کرتا۔ تو بہرحال اور یہ وہ دن ہے کہ جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ قیامت کے دن غدیر کے دن کی بڑی عجیب و غریب شان ہو جائے گی، اور اس دن کو جب یہ دن مجسم کوئی صورت اختیار کر لے گا وہاں، اس دن کو قیامت کے دن پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور تمام ملائکہ اور ان کے ساتھ حضرت سلمان، حضرت ابوذر، مقداد اور حضرت عمار یاسر کی ہمراہی میں اس دن کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بہت عظیم دن ہے، یعنی جس وقت پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور ملائکہ اور یہ اہم ترین اصحاب یہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، تو اس دن کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام حسن کے گھر جشن منایا جاتا تھا، اور خود امیر المومنین علیہ السلام بھی اس جشن میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس جشن میں مہمانوں کی خوب پذیرائی ہوا کرتی تھی، خاطر مدارت ہوا کرتی تھی۔ اور یہ وہی دن ہے کہ جس کے متعلق 8ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن ملائکہ شیعوں کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب شان آج کے دن کی 18 ذی الحجہ کے دن۔ روایات میں ملتا ہے کہ جنت کے جو پرندے ہیں وہ جنت کی نہروں میں خود کو ڈبوتے ہیں آج کے دن، اور پھر اس کے بعد مشک و عنبر پر لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد ملائکہ کے اوپر مشک و عنبر کو چھڑکتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب آج کا دن۔ دیکھیے کیوں نہ ہو یہ عظیم دن کہ ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن، ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ قطعاً ناممکن ہے۔
بہت سارے سلسلے میں واقعات وغیرہ بھی بیان کیے گئے ہیں، جو کہ ابھی آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں ذکر بھی کریں۔ تو بہرحال آج کے دن کی آسمانوں میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی حالت ہوتی ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن کو آسمانوں میں عہد معہود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ بھی چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عید غدیر زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور، زمین سے زیادہ آسمان والوں میں۔ جیسے کہ ابھی میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ولایت علی کے بغیر کیونکہ جنت میں داخلہ ناممکن۔ ایک عالم گزرے ہیں ہمارے، بہت تبلیغ کے لیے مختلف گاؤں دیہات وغیرہ جایا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے جب ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت ہی شاندار ایک بزرگ تھے، لیکن وہ مذہب حقہ پر نہیں تھے، اور ولایت علی کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں بہت دن وہاں پر اس گاؤں کے اندر مہمان رہا، لیکن میں ان کو مذہب حق قبول کرنے کے لیے قائل نہیں کیا۔ میں اپنے گاؤں واپس آ گیا، لیکن اتنی نورانی ان کی شخصیت تھی، میں بڑا افسوس کرتا رہا کہ کم سے کم ان کی اتنی بوڑھے اور بزرگ ہو گئے ہیں، مجھے کم سے کم پیغام حق ان تک پہنچا دینا چاہیے تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اپنے شہر سے دوبارہ اسی گاؤں میں واپس گیا کہ نہیں، مجھے پیغام حق کو ان کو پہنچانا ہے۔ اتنی نورانی شخصیت ہے ان کی کہ اگر یہ ولایت علی قبول کر کے یہ بغیر دنیا سے چلے گئے تو بڑا نقصان ہوگا۔ کہہ رہے میں جب ان کے گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ اور سنا جا کر لوگوں سے پتہ چلا وہ بزرگ انتقال کر گئے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے ان کے بیٹوں سے کہا کم سے کم مجھے ان کی قبر پر ہی جا کر پہنچا دیں۔ بیٹے مجھے ان کی قبر پر لے گئے، وہاں میں نے فاتحہ خوانی وغیرہ کی، لیکن بہت ہی افسوس سے ہاتھ ملتا ہوا جب گھر واپس آیا اور رات کو آ کر سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی عجیب و غریب سی جگہ ہے، اور وہاں کچھ مسند بچھی ہوئی ہیں جس پہ وہی بزرگ کچھ نورانی شخصیات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بالکل پیچھے ایک شیشے کی ایک دیوار ہے، اور اس دیوار کے بالکل پیچھے ایک اتنا زبردست اور حسین منظر ہے جس طرح سے جنت ہوا کرتی۔ یہ جنت کا کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے۔ ان بزرگ نے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ کی جو پریشانی میرے متعلق تھی وہ بالکل وجہ تھی، لیکن میرے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی تھی، تو یہاں پر قبر میں میرے لیے اس بات کا، یہ جو اطراف میں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ملائکہ ہیں جو مجھے ولایت علی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جب میں اس ولایت علی کی تعلیم کو مکمل کر لوں گا تو شیشے کے پیچھے جو جنت نظر آ رہی ہے میں اس میں چلا جاؤں گا۔ کیونکہ ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اور ایک واقعہ وہ ہے کہ جو کہ ہم نے موت کی جب ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی سنایا تھا، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کا۔ بیچ میں ذکر آ گیا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی تو ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوں، اگرچہ بیچ میں اس کا آنا نہیں تھا ذکر، لیکن بہرحال کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی براہ راست اپنا یہ واقعہ سنا رہے، کہہ رہے میں چھوٹا تھا اس زمانے میں، جوانی کا بالکل ابتدائی دور تھا، ہم جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہاں ایک آفندی قبیلہ رہا کرتا تھا جو مذہب اہل بیت پر نہیں تھا، اس میں سے ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت کی ایک بچی تھی، ایک بیٹی، اس کی ماں سے اتنی زیادہ جذباتی وابستگی رکھتی تھی کہ اس نے رو رو کے اتنا برا حال کیا اور ایسی دیوانہ وار کیفیت ہو گئی کہ ماں کو کسی صورت چھوڑ نہیں رہی تھی، یہاں تک کہ ماں کو جب قبر میں لٹایا تو اس کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ لوگوں نے گمان کیا کہ اگر اس کو ماں کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا تو یہ خود اسی وقت کہیں نہ مر جائے۔
تو لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب جب نہیں چھوڑ رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ قبر کو مکمل بند نہیں کرتے، تھوڑا سا حصہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ ہوا اندر جاتی رہے، جب تھوڑا اس کو قرار آ جائے گا تو خود ہی باہر آ جائے گی۔ بہرحال شام کے وقت دفن کیا گیا تھا اس کو۔ رات کو لوگ اپنے گھر آ گئے کہ تھوڑا سا، اس زمانے میں اتنے زیادہ ڈر و خوف کا سما قبرستانوں میں اس لحاظ سے نہیں ہوتا تھا، اس کو بہرحال چھوڑ دیا قبر میں ماں کے ساتھ۔ یہ خود، اچھا یہ الگ سے کوئی واقعہ نہیں، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی نے خود یہ واقعہ کہا کہ ہمارے اپنے محلے میں پیش آیا۔ کہہ رہے اگلے دن جب لوگ اس کو گئے، اس کو لڑکی کو دیکھنے کے لیے، اس کو نکالنے کے لیے، تو دیکھا جب کہ بہت ہی عجیب و غریب منظر ہے۔ وہ لڑکی جو کہ جوان تھی، کسی بڑھیا کی جیسی شکل کے اندر تبدیل ہو گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے۔ اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا، یہ کیا حال تمہارا ہو گیا؟ کہا کہ جب رات ہوئی آپ لوگ سب چلے گئے تو اس وقت اچانک سے قبر میں کچھ شخصیات تشریف لائیں اور میری ماں سے آ کر سوال و جواب کرنے شروع کی، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا قبلہ کون سا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ یہاں تک کہ جب اس عورت سے یہ پوچھا ان شخصیات نے کہ تیرا امام کون ہے، تو وہ عورت خاموش ہو گئی، کیونکہ مذہب اہل بیت پر نہیں تھی، ولایت علی کو نہیں مانتی تھی، وہ خاموش ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ان نورانی شخصیات کے پیچھے ایک عظیم نورانی شخصیت کھڑی ہوئی تھی، جس نے میری ماں کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں سے کہا، یعنی جو وہ نورانی شخصیات موجود تھیں، کہ میں اس عورت کا امام نہیں ہوں۔ اور یہ کہہ کے وہ شخصیت واپس چلی گئی۔ کہہ رہے بس ان شخصیت کا جانا تھا کہ فرشتوں نے آگ کے گرز نکالا اور میری ماں کے اس طرح سے مارا کہ پوری قبر جو ہے وہ آگ سے بھر گئی، اور اتنا دہشت زدہ کرنے والا وہ تھا کہ یہ جو میری حالت آپ کو نظر آ رہی ہے اس رات کے اس واقعے کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں اس واقعے کے بعد بہت شہرت ہوئی اس واقعے کی، اور وہ پورا آفندی قبیلہ اس نے مذہب حقہ کو اختیار کر لیا۔ درود بھیجیے محمد۔ تو اس اعلان ولایت کو قبول کیے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے، اور عذابوں کا سلسلہ قبر ہی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے جو امیر المومنین کی ولایت کا دل سے اقرار نہیں کرے۔ تو ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ غدیر کے دن کی آسمانوں میں بڑی شہرت ہے، اور یہ بھی ہمارے 8ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کا وہ دن ہے کہ جس دن خدا جبریل امین کو بیت معمور کے سامنے اپنی کرامت کی تختی نصب کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جبریل امین کو بیت معمور کے سامنے اپنی کرامت کی تختی لگانے کا حکم دیتا ہے۔ پھر جبرائیل اس کے پاس جاتے ہیں اور تمام آسمانوں کے ملائکہ وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی مدح و ثنا شروع کرتے ہیں، اور ائمہ اطہار کے شیعوں اور ان کے دوستوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ باقاعدہ عوالم العلوم میں شیخ عبداللہ بحرانی نے اس روایت کو نقل کیا کہ امیر المومنین اور ائمہ اطہار کے شیعوں اور ان کے دوستوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ عید غدیر کے دن ملائکہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کی نچھاور کے تحفے ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، اور نچھاور درخت طوبہ کے وہ پھل ہیں کہ جو شہزادی کی امیر المومنین کے ساتھ شادی کے موقع پر اس شب میں خدا کے حکم سے اس وقت آسمانوں سے پھینکے گئے، اور ملائکہ نے انہیں یادگار اور تبرک کے طور پر اٹھا لیا۔ بحر الانوار کی 43ویں جلد میں اس شہزادی کی شادی کے موقع پر اس نچھاور کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ، اور موت کی جب گفتگو، جب عالم آخرت اور جنت کے قریب جب اور میدان قیامت کی گفتگو ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے درخت طوبہ کی تفصیل بتاتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ تو بہرحال اچھا، اس کے بعد جب غدیر کا دن اختتام پذیر ہوتا ہے، جیسے کہ اب سے چند گھنٹے بعد اختتام ہو جائے گا، تو ایک ندا آتی ہے فرشتوں کو کہ اپنے اپنے درجات اور مراتب میں واپس لوٹ جاؤ، اور لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ تم رسول خدا اور امیر المومنین کے اس احترام کی وجہ سے اگلے سال آج کے دن تک ہر لغزش اور ہر خطرے سے امان میں رہو گے۔ بحر الانوار کی جلد نمبر 37 کے اندر پوری ان روایات کا تذکرہ۔
اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے متعلق ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ہزاروں آرٹیکل اس دن کے متعلق لکھے جا چکے ہیں، خاص طور پر وہ علماء کہ جن کا غدیر کے سلسلے میں بہت ہی ایکسیپشنل کام، بڑا تخصصی کام ہے، اس میں خود علامہ مجلسی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی ہندی جو انڈیا کے بہت ہی مشہور بڑے شیعہ عالم دین تھے، ان کا کام بہت زیادہ ہے، ناقابل فراموش ہے۔ اور اسی طرح سے سب سے نمایاں اور بہترین کام علامہ عبد الحسین الامینی کا ہے کہ جنہوں نے الغدیر کے نام سے کتنی معرکۃ الآراء کتاب لکھی۔ ان کا واقعتاً ان علماء کا کام ناقابل فراموش ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين